आशिक ने कमज़ोर सी आवाज़ में पूछा, आप कौन लोग हैं और यूं दिन दहाड़े मेरे घर में घुसकर मेरे बच्चे को तशद्दुद का निशाना क्यों बना रही हैं? उसके तमाम सवालात अहमकाना और जाहिलाना थे। मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए नहायत ही कटीले लहजे में कहा, आशिक अली, लगता है तुम अंधे भी हो और तुम्हारी मत भी मारी गई है। हमारी वर्दियां चीख चीख कर ये ऐलान कर रही हैं कि हमारा ताल्लुक पुलिस डिपार्टमेंट से है। तुम्हारे दूसरे बेवकूफ़ाना सवाल का जवाब ये है कि हम दिन दहाड़े नहीं बल्कि रात पड़े तुम्हारे घर में दाखिल हुए हैं। और रह गई इस कार्रवाई की बात तो सुन लो। मैंने एक लम्हे का तवक्कुफ़ किया और कहा, ना तो ये डशकरा नादिर अली बच्चा है और ना ही हम इसे तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं। ये मुजरिम को गिरफ्तार करने की सीधी सी कार्रवाई है। कुछ आया समझ शरीफ में? उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। लुकनत ज़दा लहजे में बोला, मुजरिम? गिरफ्तारी? नादिर ने क्या जुर्म किया है? मैंने नादिर की मूँछों को खींचते हुए कहा, ये तो तुम इसी माहीवाल से पूछो। आशिक अली ने सवालिया नज़र से बेटे को देखा। वो जल्दी से बोला, मैंने कुछ नहीं किया, ये तो ऐसे ही। उसी वक्त कामिशा ने नादिर की पिंडली पर अपने बूट से एक ज़ोरदार ठोकर रसीद की और खूनखार लहजे में गुर्राया, ये क्या बकरी की तरह मैं लगा रखी है तुमने? हम तुम्हारी असलियत मालूम कर चुके हैं। नादिर अली पिंडली पर लगने वाली चोट से बिलबिला उठा था। मैंने उसके घुंघरियाले बालों को मुट्ठी में जकड़ा और गुस्सीले अंदाज में कहा, ओए खोते दे खुरे, अगर तुमने कुछ नहीं किया तो फिर हमें देखकर तुम भागे क्यों थे? वो तो जी। बात अधूरी छोड़कर उसने कनखियों से बाप को देखा, फिर बहाना बनाते हुए बोला, वो जी मुझे एक ज़रूरी काम याद आ गया था। मैंने उसके गाल पर एक जनाटेदार चमाट रसीद की और बिफरे हुए लहजे में कहा, ज़रूरी काम के बच्चे, अब तो तुम्हारे सारे गैर और ज़रूरी काम पहले हवालात में और फिर जेल की सलाखों के पीछे ही अंजाम पाएंगे। आखिर नादिर ने किया क्या है? आशिक अली नहीफ सी आवाज़ में बोला। मैंने उस मौके पर उसे आगाह करना ज़रूरी समझा। सुनो आशिक अली, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, तुम्हारे सपूत ने 18 जून की रात मौजा लालिका ही के एक घर में नकब लगाई है, अपने एक साथी के साथ मिलकर, जिसका नाम सफदर अली था और वो मौजा दौलतपुर का रहने वाला था। एक लम्हे को रुक कर मैंने उसके चेहरे के तासुरात का जायज़ा लिया और बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, और ये भी कान खोल कर सुन लो कि इन्होंने किस शख्स के घर में नकब लगाई थी। वो पूरी तवज्जो से मुझे देखने लगा। मैंने सनसनाते हुए लहजे में कहा, उस बदनसीब का नाम करमदीन उर्फ करमू चाचा है, जो अब मरहूम हो चुका है। हाँ, वही करमू जो तुम्हारा हम जुल्फ भी था। उसने दोनों हाथों से अपना सर थाम लिया और डूबती हुई आवाज़ में बोला, तो क्या वो जस्ती संदूक? आशिक अली के नामुकम्मल जुमले को मैंने मुकम्मल करते हुए कहा, हाँ आशिक अली, वो जस्ती ट्रंक इन्हीं दोनों अफराद ने करमदीन के घर से चुराया था और अज़ाबाद दरिया के किनारे पहुंचकर इन दोनों में खटपट हो गई। नतीजे में इस सूरमा नादिर अली ने सफ्तर को कत्ल करके ट्रंक में बंद किया और खुद कीमती सामान लेकर 9-2-11 हो गया। ये सब कैसे मुमकिन है थानेदार साहब? आशिक अली टूटे हुए लहजे में गोया हुआ। वो नादिर अली की मासी का घर है और निगों से इसकी शादी भी होने वाली है। मैंने अपनी बात के इख्तिताम में नादिर अली के हवाले से जो कुछ कहा था वो मबनी बरक़यास था। अभी तक मेरे पास इस बात का कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं था, लेकिन मैंने देखा कि मेरे वो जुमले सुनकर नादिर अली के चेहरों पर सरसों खिल गई थी, जो मेरी बात की सच्चाई पर दलालत करती थी। वैसे इसका हमें देखते ही भाग खड़े होना उसे मशकूक बनाने के लिए काफ़ी था। मैंने आशिक अली की बात का जवाब देते हुए कहा, आशिक अली, जब करमदीन के घर में चोरी हुई उस वक्त निगो की शादी नादिर से नहीं बल्कि फजलदीन के बेटे कादिर बख्श से होने वाली थी। जस्ती ट्रंक की चोरी ने उस रिश्ते को एक डाल से तोड़कर दूसरे डाल पर पहुंचा दिया है, मगर ये अब उस डाल पर भी ना ठहर सकेगा। निगो बेचारी वाकई बहुत बदकिस्मत साबित हो रही है। आशिक अली ने कहा, थानेदार साहब, आपके पास नादिर के जराइम का कोई सबूत भी है? बहुत से सबूत हैं, मैंने कहा। हमारे पास उन 2 अफराद का खुरा महफूज है जो करमदीन के घर से जस्ती ट्रंक चुरा कर दरिया पर ले गए थे। उनमें एक मकतूल सफदर अली था और दूसरा नादिर। मैंने नादिर का नाम पूरे वसूख से लेने के बाद उसकी आंखों में देखा तो उसके चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया। मैं आशिक अली की तरफ मुतवज्जा होते हुए बोला, अब इस तुरम खान का खुरा अभी चेक कर लेंगे हम। उसके अलावा जब चोरी का माल बरामद होगा तो दूध का दूध और पानी का पानी भी हो जाएगा। आशिक अली ने हसरतनाक नज़र से बेटे को देखा। मैंने नादिर को कड़े तेवरों से घूरते हुए पूछा, कहाँ थे तुम 18 जून को? मैं तो इधर ही था, वो फंसी फंसी आवाज़ में बोला। ओए, इधर किधर और जिधर के पुत्र?
میں نے اس کی گردن پر ہاتھ چھوڑتے ہوئے کہا، لگتا ہے تم آسانی سے زبان نہیں کھولو گے، تمہارے ساتھ کوئی دوسرا فارمولہ ہی آزمانا پڑے گا۔ کامی شاہ نے کہا، جب یہ ہمارے تھانے کے حوالات میں رہے گا تو اس کا انگ انگ بولے گا۔ ملک صاحب اس کو ساتھ لے چلیں۔ ساتھ تو یہ ضرور جائے گا، میں نے حتمی لہجے میں کہا، اس نے جو کچھ کیا ہے اس کا حساب کتاب ہوگا۔ پھر میں نادر کے باپ عاشق علی کی جانب مڑ گیا۔ عاشق علی، تم بتاؤ تمہارا یہ لاڈلا 18 کی رات کو کہاں تھا؟ پھر میں نے وضاحت کی، اس تاریخ کو کرم الدین کے گھر میں چوری ہوئی تھی۔ جناب میں جون جولائی کا حساب تو نہیں جانتا، وہ الجھن زدہ لہجے میں بولا۔ میں نے کہا، تمہیں وہ دن تو یاد ہوگا جب تمہاری سالی زینت بی بی کے گھر میں چوری ہوئی تھی، یہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے۔ اس روز نادر کہاں تھا؟ میں یہی پوچھ رہا ہوں۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا، ہاں یاد آیا، یہ اس دن گھر میں نہیں تھا۔ پھر کہاں تھا؟ مجھے تو معلوم نہیں تھا جناب، وہ بولا۔ جب یہ رات کو گھر واپس نہیں آیا تو میں نے اس کی ماں سے پوچھا تھا، فضیلت نے بتایا کہ وہ ایک دن کے لیے فورٹ میرٹھ گیا ہوا ہے کسی دوست سے ملنے۔ میں نے غصیلی نظر سے نادر کو گھورا اور کہا، اوئے بدبخت، تم تو کہہ رہے تھے کہ 18 جون کو ادھر ہی تھے، یہ تمہارا ادھر فورٹ میرٹھ میں ہوتا ہے یا دولت پور میں؟ نادر کو یقین ہو چلا تھا کہ وہ بری طرح پھنس چکا تھا، اسے خیالی با عملی فرار کی کوئی راہ نظر نہ آئی۔ خاموش رہنے پر اکتفا کیا، میرے سوال کا جواب دینے کے بجائے زمین کو گھورنے لگا۔ میں نے وقت ضائع کرنے کے بجائے کارروائی کو اہمیت دی اور ایک دو معزز پڑوسیوں کو بھی عاشق کے گھر میں بلا لیا۔ پھر نادر سے سوال کیا، کہاں چھپایا ہے تم نے چوری کا وہ مال؟ وہ بدستور خاموشی سے زمین کو گھورتا رہا۔ میں نے کامی شاہ کو اشارہ کیا اور خود بھی اس کے ساتھ مصروف ہو گیا۔ کانسٹیبل اسماعیل بھی ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کر رہا تھا۔ ہم نے محلے والوں کی موجودگی میں آدھے گھنٹے کی محنت کے بعد مال مسروقہ برآمد کر لیا۔ جستی ٹرنک کا قیمتی سامان ایک گٹھڑی کی صورت اناج والے پڑولے یعنی مٹی اور بھوسے سے تیار کردہ ایک قد آدم برتن جو اناج وغیرہ کے ذخیرے کے کام آتا ہے، اس میں چھپایا گیا تھا۔ میں تلاشی کے دوران میں نادر پر کڑی نظر رکھے ہوئے تھا، اس کی ہتھ کڑی بھی میرے ہاتھ میں تھی۔ جب ہم مذکورہ پڑولے کے آس پاس تلاشی لے رہے تھے تو نادر کی ایک اضطراری حرکت نے مجھے چوکنا کر دیا اور میں پڑولے کی مکمل تلاشی لیے بغیر نہ رہ سکا، جس کے نتیجے میں کامیابی میرے ہاتھ آئی تھی۔ جب ہم اندر ایک کمرے میں اس کارروائی میں مصروف تھے تو اسی وقت نادر کی ماں فضیلت گھر میں داخل ہوئی۔ اس نے سر پر روٹیوں والی ایک بڑی سی چنگیر ڈال رکھی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے میرے ایک سوال کے جواب میں عاشق علی نے بتایا تھا کہ فضیلت روٹی لگوانے تندور پر گئی ہوئی تھی۔ گھر کے اندر والی صورتحال دیکھ کر فضیلت ہتھے سے اکھڑ گئی۔ یہ بات سمجھنے میں اسے ذرا سی بھی دقت پیش نہیں آئی تھی کہ ہم نے نہ صرف مال مسروقہ برآمد کر لیا تھا بلکہ اس کے لخت جگر کو بھی گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے جانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ نادر کی حالت کسی مردے جیسی ہو رہی تھی۔ فضیلت جس حد تک شور مچا سکتی تھی اس نے ضرور کوشش کی، مگر میں نے اس کی چیخ و پکار کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا اور موقع کی ضروری قانونی کارروائی نمٹانے کے بعد واپسی کا سفر اختیار کیا۔ اس مرتبہ تانگے میں مال مسروقہ والی گٹھڑی اور زیر حراست نادر علی کا اضافہ ہو چکا تھا۔ وہ رات ہم نے متعلقہ تھانے میں گزاری کیونکہ اس وقت لالیکا واپس آنا ممکن نہیں تھا۔ دوسری صبح ہم اپنے تھانے کے لیے ہارون آباد سے لالیکا کے لیے چل پڑے اور دوپہر سے پہلے ہم اپنی منزل پر پہنچ چکے تھے۔ اسی روز میں نے کھوجی بابا دین محمد کو بلا کر نادر کے کھرے کی تصدیق کر لی۔ کرم دین کے گھر میں چوری کرنے والے 2 افراد میں سے ایک نادر علی ہی تھا۔ اب سب کچھ روز روشن کی طرح عیاں ہو چکا تھا۔ ہماری تھوڑی سی عملی کوشش کے بعد نادر علی نے زبان کھول دی، پھر اس کی کھلی زبان نے بڑے عبرت انگیز اور شرمناک انکشافات کیے۔ نادر علی نے نہ صرف چوری بلکہ صفدر کے قتل کا بھی اقبال کر لیا تھا۔ واقعات کے مطابق اس فتنے کی سرغنہ فتنہ سامان فضیلت تھی۔ جب اس کی ہر کوشش ناکامیاب ہو گئی تو اس نے نگوں کا رشتہ حاصل کرنے کے لیے ایک بھیانک اور تباہ کن منصوبہ بنایا۔ اس منصوبے سے صرف فضیلت اور نادر ہی واقف تھے۔ نگوں کا رشتہ فضیلت کی انا کا مسئلہ بن گیا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اگر نگو نادر کو نہ ملی تو پھر قادر بخش کو بھی نہیں ملے گی۔ اس نے اپنے عزائم سے زینت کو بھی بے خبر رکھا تھا۔ فضیلت قادر کے باپ فضل دین کی لالچی فطرت سے واقف تھی اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اس نے 15 تولے سونے کے زیورات کی شرط عائد کر رکھی تھی۔ اس نے اپنے بیٹے کو اعتماد میں لیا اور نگوں کے جہیز کا سامان چوری کروانے کا منصوبہ بنایا۔ اس سلسلے میں عاشق علی کو مکمل اندھیرے اور بے خبری میں رکھا گیا۔ فضیلت بہت چالاک اور چال باز عورت تھی۔ وہ جب بھی لالیکا جاتی زینت کے گھر کے تالوں پر کوئی نہ کوئی تبصرہ ضرور کرتی۔
ساتھ ہی یہ مشورہ بھی دیتی کہ کوٹ حضور سنگھ میں ایک لوہار بہت مضبوط تالے بناتا ہے، تم اگر کہو تو میں تمہیں بھی چند تالے لا دوں۔ ایک روز زینت نے اس کا مشورہ صائب جانتے ہوئے 3 تالوں کی فرمائش کر دی، 2 تالے کمروں کے لیے اور ایک گھر کے داخلی دروازے کے لیے۔ وہ بہن کی بدنیتی سے ناواقف تھی، فضیلت کے دل کی مراد بر آئی۔ اس نے مذکورہ لوہار سے 3 عدد تالے تیار کروائے۔ چالاکی اس نے یہ کی کہ تالوں کی ایک ایک چابی زائد بنوا لی۔ پھر جب اس کے دی ہوئی تالے کرم دین کے گھر میں استعمال ہونے لگے تو اس نے نادر کے ذریعے نگوں کے جہیز کا سامان چوری کروانے کے منصوبے پر عمل کر ڈالا۔ تالوں کی زائد چابیاں اس نے نادر کے حوالے کی۔ وہ جانتی تھی کہ ان دنوں وہ تینوں اپنے گھر کی چھت پر سوتے تھے۔ اس صورت میں نادر کا کام خاصا آسان ہو جاتا۔ اپنی بہن سے باتوں کے دوران میں وہ نہایت ہوشیاری سے یہ بات معلوم کر چکی تھی کہ سارا قیمتی سامان ایک جستی ٹرنک میں رکھا گیا تھا۔ منصوبے کو بعد طریقے احسن پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے نادر کو ایک مددگار کی ضرورت تھی۔ صفدر سے زیادہ اسے کوئی موضوع نظر نہ آیا۔ صفدر سے اس کی دوستی خاصی پرانی تھی۔ اس نے صفدر کو پوری بات بتائے بغیر اپنی مدد کے لیے تیار کر لیا، لیکن جب دریا کے کنارے پر پہنچ کر جستی ٹرنک کو چھوڑنے کا مرحلہ آیا تو نادر کی غلط بیانی صفدر سے پوشیدہ نہ رہ سکی۔ نادر نے اسے قیمتی سامان کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ صفدر نے اسے دھوکہ دہی پر احتجاج کیا اور ساتھ ہی آدھے مال مسروقہ کا مطالبہ بھی کر دیا۔ نادر علی اس مال سے ایک سوئی بھی دینے کو تیار نہیں تھا۔ پھر دونوں میں تلخ کلامی ہونے لگی جو ہاتھا پائی میں بدل گئی۔ بالآخر نادر نے اپنے لباس سے پوشیدہ خنجر نکال کر صفدر کے سینے میں گھونپ دیا اور اسے ٹرنک میں بند کرنے کے بعد قیمتی مال مسروقہ گٹھڑی میں باندھ کر وہاں سے چلتا بنا۔ اس کے بعد جو حالات پیش آئے وہ شروع میں بیان کیے جا چکے ہیں۔ نادر علی اپنے تمام جرائم کا اقبال کر چکا تھا، لہٰذا اس کیس میں اب مزید کوئی بکھیڑا باقی نہیں رہا تھا۔ میں نے مجرم کے اقبالی بیان کے ساتھ اپنی تفصیلی رپورٹ تیار کر کے اسے حوالہ عدالت کر دیا۔ میرا کام یہیں تک تھا۔ کہتے ہیں ہر کامیاب مرد کے پیچھے کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، اور یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ ہر برباد عورت کے پیچھے کسی مرد کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں میرا تجربہ خاصا مختلف ہے۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ دنیا میں اچھے برے ہر قسم کے انسان پائے جاتے ہیں۔ انسان کی ترقی یا تنزلی اور بناؤ یا بگاڑ میں خود اس کا اپنا غالب ہاتھ ہوتا ہے۔ اس میں مرد و زن کی کوئی تشخیص یا تفریق نہیں ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟